السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ آج ہم عربی زبان و ادب سیکھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے انہی میں سے ایک علم صرف ہے۔ ہم انشاءاللہ علم صرف کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب، جو کتاب تقریباً اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے، اور اس کتاب کو علم صرف کی ابتدائی کتابوں میں علماء نے شمار کیا ہے، بلکہ ابتدائی اور بنیادی اساسی کتابوں میں شمار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم امین الصرف کے اندر جو بھی اصول اور ضابطے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیکچر میں انشاءاللہ انہی تمام اصول و قواعد پر گفتگو کریں گے۔ طلبہ عزیز، بلیک بورڈ پر جو کتاب کھلی ہوئی ہے وہ امین الصرف ہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر سب سے پہلے کہاں سے مؤلف رحمہ اللہ نے شروعات کیا ہے۔ اس کتاب کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد، تعریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے باب اول، یعنی جب بھی لوگ کتاب لکھتے ہیں تو کئی سارے مؤلفین اپنی کتاب کو کئی ابواب میں، ہر مؤلف کا اپنا، ہر مصنف کا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنی کتاب کو باب میں بانٹتا ہے، باب اول، باب دوم، باب سوم، یا پھر الباب الاول، الباب الثانی، الباب الثالث، اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ کسی اور اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے باب اول، صرف کبیر۔ صرف کبیر کیا ہے، صرف صغیر کیا ہے، اس کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ وہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ صرف کبیر کیا ہے اور صرف صغیر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے افعال و اسماء کی پوری گردان، یعنی اس باب میں جو بات کی جائے گی وہ افعال اور اسماء کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے لفظ با معنی، مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں با معنی ہے تو اسے کلمہ کہیں گے، اور اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی کل 3 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں، اسی ہی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فعل، نمبر 2 پر اسم، نمبر 3 پر حرف ہے۔ تو یہ ہے کلمے کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ہم اس کو نقشے سے تھوڑا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہم نے کلمہ، اب اس کی ہم 3 قسمیں بناتے ہیں، ایسے سمجھیں۔ ایک ہے نمبر 1 فعل، نمبر 2 اسم، نمبر 3 حرف۔ ہماری زبان سے کوئی بھی کلمہ نکلے گا تو یا تو وہ فعل ہوگا،
یا تو وہ اسم ہوگا یا تو وہ حرف ہوگا، انہی تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ہوگا۔ اب آگے ہے فعل کی تعریف، اسم کی تعریف، حرف کی تعریف، یعنی فعل کس کو کہتے ہیں، اسم کسے کہا جاتا ہے، حرف کسے کہا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ تو آگے ہے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے سمجھا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلاتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے، یعنی زمانے تین ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، یا تو ماضی یا حال یا مستقبل، تو فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کا معنی پایا جائے گا، کوئی بھی زمانہ تینوں میں سے لازمی طور پر موجود ہوگا۔ جیسے ضربہ ہے، مثال ذکر کرتے ہیں، ضربہ یہ فعل ہے اور اس کا معنی ہے اس نے مارا۔ اب اس کے اندر کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ ماضی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ضربہ فعل، معنی ہے اس نے مارا۔ اسی طریقے سے یضربو فعل مضارع فعل ہے، فعل کی بھی قسمیں آگے ذکر کریں گے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب اس کے اندر دونوں زمانے موجود ہیں، حال کا بھی معنی پایا جاتا ہے، وہ مارتا ہے، یضربو یا تو وہ مارے گا، مستقبل کا بھی معنی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے اور اسے فعل کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اب ہم سمجھتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے، اب جب ہم نے فعل کی تعریف اور مثال کے ساتھ سمجھ لیا کہ فعل کس کو کہا جاتا ہے، تو اب ہم آتے ہیں اسم پر۔ اسم کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال کیا ہے؟ یہاں پر ہے اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے۔ جیسے رجل مرد، ضارب مارنے والا، اس میں اپنا معنی خود بتلاتا ہے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ معنی خود بتلائے گا لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہیں سمجھا جاتا ہے، کوئی زمانے کا معنی اس سے نہیں نکلتا۔ جیسے رجل مرد، سیدھی سی بات ہے، رجل کا معنی مرد، قلم کا معنی قلم، کتاب کا معنی کتاب، استاد کا معنی استاد۔ اب یہ جو سارے کلمات میں نے ذکر کیے، اس کے اندر زمانہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ فعل میں کیا تھا؟ زمانہ پایا جاتا تھا، یا تو ماضی یا تو حال یا تو مستقبل۔ اس نے مارا، اکلا اس نے کھایا، سافرا اس نے سفر کیا، فتحا اس نے کھولا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور سمجھا جاتا ہے فعل میں۔ ایسے ہی یہاں پر ذکر کیا ضارب مارنے والا، ضارب مارنے والا، اس کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ فعل اور اسم کی تعریف سمجھ لینے کے بعد میں اب ہم لوگ آتے ہیں حرف پر۔ حرف کسے کہتے ہیں اور حرف کی مثال کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے فعل کو بھی سمجھا، اسم کو بھی سمجھا، اب آتے ہیں حرف پر۔ حرف وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہ بتلائے بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر بتلائے۔ جیسے من معنی سے، الی معنی تک۔ حرف ایسا کلمہ ہے
جو اپنا معنی خود نہیں بتلاتا ہے، اپنے معنی کو بتلانے کے لیے وہ کسی نہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب لفظ من سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ ایسے ہی الہ ہے، اب الہ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہمیں سمجھ میں آتا، صرف ہم اتنا جانیں گے الہ مانے تک۔ لیکن اگر اسی کو ہم کسی جملے کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر یہ اپنا معنی صاف طور پر بتلا دے گا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے من البصرۃ الی الکوفۃ، بصرہ سے کوفہ تک۔ اب کوئی شخص یہ کہے سافرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سفر کیا بصرہ سے کوفہ تک۔ اب بات واضح ہو گئی، من نے یہاں پر اپنا معنی بتلا دیا کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک فلاں شخص نے سفر کیا۔ تو اس طریقے سے ہماری بات پوری ہوئی کہ فعل کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، اور حرف کسے کہتے ہیں، فعل کی مثال کیا ہے، اسم کی مثال کیا ہے، اور حرف کی مثال کیا ہے۔ اب آگے آتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فعل کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم، حرف۔ اب یہاں پر فعل کی 3 قسمیں ہمیں ملیں گی۔ نمبر 1 ماضی مضارع، نمبر 3 امر۔ یہ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اب تینوں قسموں کی ہم تعریف مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ کوئی کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، یعنی فعل ماضی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانے ماضی میں پچھلے وقتوں میں کوئی کام ہوا ہے۔ جیسے اکلا زیدن، زید نے کھایا۔ اب اتنی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے، زید نے پچھلے وقتوں میں کھایا۔ سافر زید الی دہلی، زید نے دہلی کا سفر کیا۔ اب معنی جو نکل رہا ہے ماضی کا، یعنی زید نے ماضی میں دہلی کا سفر کیا ہے۔ آگے پھر مؤلف ذکر کرتے ہیں اس کے فعل کے 3 اوزان ہیں۔ نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعلا، نمبر 3 فعلا۔ جیسے ضربا، اس نے مارا۔ ضربا کا وزن یہ فعلا کے وزن کے برابر ہے۔ زاد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ، اور با پر بھی فتحہ۔ اسی طریقے سے فا عین لام تینوں پر فتحہ ہے۔ اس کے بعد سمعا، اس نے سنا، یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ سمعا عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، اور یہاں پر بھی عین کلمہ میم ہے، اس کے نیچے بھی کسرہ ہے۔ اس کے بعد اگلا وزن ہے فعولا، اور اس کے وزن پر جو کلمہ آیا ہے وہ ہے کرما، وہ بزرگ ہوا۔ اب فعولا میں عین پر پیش ہے، یہاں پر را عین کے نیچے آ رہا ہے تو یہاں پر بھی پیش ہے۔ تو اس طریقے سے ماضی کے 3 اوزان ہوئے۔ نمبر 1 فعلا جیسے ضربا، نمبر 2 فعلا جیسے سمعا، نمبر 3 فعولا جیسے کرما۔ اور ان تینوں کا معنی میں نے ذکر کر دیا کہ اس نے مارا، اس نے سنا، اور وہ بزرگ ہوا، اور تینوں معنوں کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے۔ فعل کی ایک قسم تھی ماضی، جس پر ہماری گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد میں ہے فعل مضارع۔ مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہے
جو یہ بتلائے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا۔ اس کے بھی 3 وزن ہیں۔ نمبر 1 یفعلو، نمبر 1 یفعلو، نمبر 2 یفعلو، نمبر 3 یفعلو۔ جیسے یضربو، یسمعو، یکرمو۔ دیکھیے، ماضی کی تعریف اور اس کے 3 اوزان ہیں، فعلا، فعلا، فعلا۔ مضارع، اس کے اندر یا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ موجودہ زمانے، ابھی فی الحال حال میں کوئی کام ہو رہا ہے، یا آئندہ آنے والے ٹائم میں، آنے والے وقت میں کوئی کام ہوگا۔ اس کے اندر 2 زمانے گویا کہ پائے جاتے ہیں، ایک حال کا، نمبر 2 مستقبل کا۔ ماضی کے جس طریقے سے 3 اوزان تھے، ویسے ہی فعل مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں۔ نمبر 1 یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ تینوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہے۔ یفعلو جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ یفعلو جیسے یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ اور یفعلو جیسے یکرمو، وہ بزرگ ہوتا ہے یا ہوگا۔ فعل ماضی، فعل مضارع کے بعد اب ہم آتے ہیں فعل امر پر۔ فعل ماضی، فعل مضارع کے بعد اب تیسری قسم جو فعل کی ہے اور آخری قسم، وہ ہے فعل امر کی۔ کہتے ہیں امر وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ آئندہ زمانے میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی فعل امر میں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مستقبل میں کوئی کام طلب کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کوئی شخص ہوتا ہے جس سے وہ کام طلب کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں فعل امر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور جس طریقے سے فعل ماضی کے 3 وزن تھے، فعل مضارع کے بھی 3 اوزان تھے، ایسے ہی فعل امر کے بھی 3 اوزان ہیں۔ نمبر 1 افعل، نمبر 2 افعل، نمبر 3 افعل۔ جیسے اضرب، افعل، اضرب، تو مار۔ اسمع، افعل، اسمع، افعل، اسمع، تو سن۔ ایسے ہی افعل، اکرم، تو بزرگ ہو۔ تو ہماری بات ہوئی فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی کی تعریف اور اس کے اوزان، مضارع کی تعریف اور اس کے اوزان، فعل امر کی تعریف اور اس کے اوزان۔ واضح رہے تینوں کے اوزان 3 ہیں، گویا کہ ماضی، مضارع اور امر کو ملانے کے بعد میں کل اوزان کی تعداد 9 ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہر طالب علم کو یاد رکھ لینی چاہیے، جو بات یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں۔ ماضی کے بھی 14 صیغے، مضارع کے بھی 14 صیغے۔ صیغے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے فعلا، یہ ایک صیغہ اسے کہیں گے۔ فعلا، یہ بھی ایک صیغہ ہے۔ فعلو، تو یہ سب جو دکھ رہے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، یہ سب ان کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں۔ ماضی کے بھی 14 اور مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور 2 سے زائد کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں
ایک کے لیے واحد کا صیغہ، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور دو سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، اور مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کل صیغوں کی تعداد 14 ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات سمجھ لیا اگر کہ صیغہ کسے کہتے ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ آتا ہوگا، صیغوں کی تعداد 14 کل کس طریقے سے ہوتی ہے، کس طریقے سے کل صیغے 14 ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بلیک بورڈ پر لکھ کر کے بتاتا ہوں کس طریقے سے 14 صیغے کل عربی زبان میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، جبکہ اور کئی ساری زبانوں میں دو کے لیے آپ کو کوئی الگ سے ورڈ نہیں ملے گا، کوئی الگ سے اسپیشل صیغہ نہیں ملے گا۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ایک آدمی ہے تو اسے کس انداز سے بات کرنی ہے، دو ہیں تو کیسے بات کرنی ہے، دو سے زائد ہیں تو انہیں کس الفاظ سے خطاب کرنا ہے، سب کے لیے الگ الگ صیغے عربی زبان میں بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے، کل صیغوں کی تعداد 14 میں نے ذکر کیا، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ 14 کس طریقے سے ہوتے ہیں میں کاؤنٹ کر کے یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، 14 کی میں نے پوری گنتی لکھ دی ہے، 14 صیغے کل ہیں۔ نمبر 1، واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ۔ دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب۔ یہ 3 صیغے ہوئے مذکر غائب کے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ اس کے بعد واحد مؤنث غائب، پھر تثنیہ مؤنث غائب۔ دیکھیں، صیغے کل 14 ہیں، ان میں سے ہمارے سامنے اب تک 5 صیغے آ گئے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اس کے بعد واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ نمبر 6 پر جمع مؤنث غائب۔ 6 صیغے غائب کے ہوں گے، 6 صیغے غائب کے ہوں گے، اور ان 6 میں اسٹارٹنگ کے 3 مذکر کے اور 3 کے بعد جو اگلے 3 ہیں وہ مؤنث کے ہوں گے۔ پھر اگلا صیغہ 7ویں نمبر پر ہمارے سامنے آتا ہے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ پھر واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ نمبر 12 جمع مؤنث حاضر۔ نمبر 13 واحد متکلم۔ نمبر 14 جمع متکلم۔ نمبر 14 جمع متکلم۔ تو اس طریقے سے صیغوں کی کل تعداد ہمارے سامنے 14 ہو گئی۔ ہم ایک طرف سے شمار کرتے ہیں صیغے، اس کے بعد پھر ہمیں بات اور اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے واحد مذکر غائب، جس میں ایک آدمی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے اور زمانے ماضی میں یا پھر مستقبل میں جو بھی ہوگا،
اور وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ چلیں اگلے درس میں انشاءاللہ، اگلے درس میں ہم لوگ ان سیغوں کو اور اچھے انداز میں گردان کے ساتھ سمجھیں گے، یعنی ایک طرف عربی کا سیغہ لکھا جائے گا، دوسری طرف اردو کا، اس کے بعد پھر اس کا معنی۔ اس طریقے سے تینوں چیزیں آپ کے سامنے مثال کے ساتھ بلیک بورڈ پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ صیغوں سے متعلق اور اس کے بعد دیگر باتیں صرف سے متعلق آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔